سمجھتے تھے بس یہی دنیا ہے، یولو یو اونلی لیو ونس۔ یہ بات ہے اس آخری دن کی، کہاں جائے گی وہ اکڑ، کہاں جائیں گے وہ بدبول۔ لیکن اس نبائل عظیم بڑی خبر کے لیے کیا پلان ہے جو کبھی بھی آ سکتی ہے؟ جب ہم خود مٹی ہو جائیں گے تو پھر زندہ ہونا کیسا؟ صرف قرآن کو چوم کر اوپر مت رکھیں۔ اللہ کہتا ہے تمہیں دوبارہ زندہ ہونا مشکل لگتا ہے؟ یہ سورہ صرف ڈرانے کے لیے نہیں، جگانے کے لیے ہے۔ صرف حمیمن و غساقہ، کھولتا ہوا پانی اور بہتا ہوا پیپ کیوں؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں حساب دینے کی کوئی امید ہی نہیں تھی۔ ہمارا مشن یہی ہے، اس کمیونٹی کا مقصد یہی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی، اے آئی اور ماڈرن علم کے ساتھ ساتھ اپنے دین کو بھی سمجھیں۔ یہ کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، تاکہ کل جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ یہ بات ہے مکہ کی تنگ گلیوں کی۔ یہ تو بس کہانیاں ہیں، مٹی پھر انسان کیسے بن سکتی ہے؟ یہ بات عام نہیں ہے، کچھ تو ہونے والا ہے مکہ میں۔ یہ بات ہے اس عجیب و غریب خبر کی جس نے پورے قریش کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ We've heard the news. What is happening in the city? They say something terrible has occurred. کہاں گیا وہ یقین جو کہتا تھا مرنے کے بعد ہم کبھی زندہ نہیں کیے جائیں گے؟ اے ابو حکم، سنا تم نے؟ محمد کہتے ہیں کہ ہم مٹی بن جانے کے بعد پھر زندہ کیے جائیں گے اور ایک دن حساب بھی ہوگا۔ یہ بات ہے ان سرداروں کی جو آپس میں قانافوسی کر رہے تھے۔ کیا سچ میں وہ ایسا کہہ رہے ہیں؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا؟ اگر یہ بات لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی تو ہماری سرداری خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ تو بس کہانیاں ہیں، مٹی پھر انسان کیسے بن سکتی ہے؟ ہاں بالکل صحیح سنا آپ نے، مکہ والوں کے لیے یہ بات ہضم کرنا ناممکن تھی، ایک زندہ خدا اور اس کے سامنے ایک دن کھڑے ہونا۔ یہ بات ہے سورہ النبا کی بات۔ بچپن میں قاری صاحب ہمیں رٹوا دیتے تھے اما یتساءلون، لیکن زندگی کا ایک بڑا حصہ نکل جاتا ہے یہ سمجھنے میں۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، کہ آخر وہ نبائے عظیم، وہ بڑی خبر تھی کیا جس نے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کی نیندیں حرام کر دی تھیں۔ لیکن ولید، کبھی کبھی جس یقین سے وہ بولتا ہے، آنکھوں میں جو سچ کی روشنی ہوتی ہے، دل کے کسی کونے میں ڈر پیدا کر دیتی ہے۔ اگر واقعی وہ نبائے عظیم سچ نکلا